آبادی کی اکثریت اپنے پیروں سے محبت کرنے والی ہے، اپنے پیروں یعنی روحانی رہنماؤں کی پیروی کرتی ہے۔ اگر اس مرحلے پر ہم ایک ایسا آدمی تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائے جو اس بات کے لیے تیار ہو جائے کہ اپنے لیے ذلی نبی ہونے کا دعویٰ کر دے، تو لوگوں کی بڑی تعداد اس کے گرد جمع ہو جائے۔ ایک نبی لے کر کے آئے، شریعت تقبول کرنی ہے تو نبی کی ضرورت ہوتی ہے، نبی اور وہ ذلی نبی ہونے کا دعویٰ کرے، لوگوں کی بڑی تعداد اس کے گرد جمع ہو جائے۔ اب سنیے، اس مقصد کے لیے مسلمان عوام میں سے کسی شخص کو ترغیب دینا یعنی خریدنا بہت مشکل ہے۔ مسلمان گناہگار ہو سکتا ہے، پیارے مصطفیٰ کا غدار نہیں ہو سکتا، بہت مشکل ہے۔ اگر یہ مسئلہ حل ہو جائے کہ کسی شخص کو ہم خرید کر وہ نبوت کا دعویٰ کروائیں، تو ایسے شخص کی نبوت کو سرکاری سرپرستی میں پروان چڑھایا جا سکتا ہے۔ ہم نے غداروں کی پہلے بھی مدد کی ہے، اور پہلے مدد حاصل کر کے ہندوستانی حکومت کو محکوم بنایا ہے، لیکن اس وقت مرحلہ مختلف تھا۔ اس وقت فوجی نقطہ نظر سے غداروں کی ضرورت تھی، لیکن اب جبکہ ہم نے ملک کے کونے کونے پر اقتدار جما لیا ہے، ہر طرف امن کے لیے ہمیں ایسے اقدامات کرنے چاہیے کہ جن سے ملک میں داخلی بے چینی پیدا نہ ہو۔ گوگل پہ جائیے، مطبوعات بورڈ سے اقتباس انڈیا آفس لائبریری لندن، یہ رپورٹ وہاں پر موجود ہے۔ اب یہ انٹیلیجنس رپورٹ، سارے مدبروں کی رپورٹ سامنے آ گئی۔ اب اس پر باقاعدگی سے کام شروع ہوا مسلمانوں اور میرے نوجوانوں۔ گورنر پنجاب اس وقت کا سر جان لارنس نے ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ پاکستان کے ذمہ یہ کام لگایا کہ وہ کسی مناسب ترین آدمی کو منتخب کرے جو انگریزی حکومت کی حمایت اور سرپرستی میں نبوت کا دعویٰ کرے۔ ہندوستانی مسلمانوں کی جذباتی وابستگی جو پیارے مصطفیٰ سے ہے، معاذ اللہ اس کو ختم کر دے۔ چنانچہ ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ نے 4 افراد منتخب کیے، ان کو انٹرویو کے لیے بلایا۔ نبی کا انٹرویو ہو رہا ہے، جھوٹے نبیوں کا، اور انٹرویو لے رہے انگریز۔ بلایا، سوالات و جوابات ہوئے، ان میں یہ مرزا غلام احمد بھی تھا۔ ان 4 بندوں میں 3 کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا، اور مرزا غلام احمد کو انہوں نے منتخب کیا۔ نوجوانوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ مرزا ہی کو منتخب کیوں کیا گیا، ان تینوں کو ریجیکٹ کیوں کیا گیا؟ وجہ یہ ہے کہ مرزا کا خاندان پہلے ہی سے انگریز وفاداری میں سند یافتہ تھا، اور مسلم قوم کے ساتھ غداری اس کا امتیازی نشان تھا۔ چنانچہ مرزا کی کتاب حوالہ تبلیغ رسالت جلد 3 کا آپ مطالعہ کریں، مرزا کہتا ہے اپنی کئی کتابوں میں اس نے اس کا اعتراف کیا، لکھتا ہے کہ جنگ آزادی 1857 میں میرے آبا و اجداد نے، میرے باپ نے، میرے دادا نے انگریزوں کی 50 گھوڑ سواریوں سے مدد کی۔ 1857 کی جنگ آزادی جس وقت سارے مسلمان ایک طرف تھے، اس وقت بھی مرزا کا خاندان یہ انگریزوں کے ساتھ تھا۔ ہم نے مدد کی، انگریزوں کو ہم نے 50 گھوڑے دیے اور فوجی ساز و سامان دیا۔ اب یہ بات مسلمانوں ذہن میں رکھنا، یہ ساری اسٹڈی جو میں نے کی ہے، اسلام دشمن قوتوں کے لیے ہم مسلمانوں میں سب سے خطرناک چیز کیا ہے، اس کو ذہن میں رکھو۔ سب سے خطرناک چیز جہاد ہے۔ یہ جہاد کافروں کے لیے اتنی خطرناک چیز ہے کہ جہاد کو جب نام آتا ہے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور
اس جہاد کا حکم خود قرآن نے دیا، جہاد کا حکم خود احادیث مقدسہ میں موجود ہے۔ لعنت بھیجتا ہوں میں پنجاب کی گورنمنٹ کو جس نے تعلیمی نصاب میں سے جہاد کی آیتیں نکالی، جس نے مسلمان ہیروز کو جہاد کتابوں میں سے بچوں کو جو پڑھائی جاتی ہے اسکولوں میں نکال دیا، انگریزوں کو اس میں داخل کر دیا۔ حضور گویا فرماتے ہیں مسلمانوں جہاد کرو، جہاد سے اسلام میں 4 چاند لگتے ہیں۔ اور یہ کافر جانتے ہیں کہ یہ جذبہ ایمانی مسلمانوں کے اندر، یہ جہاد کا جذبہ ایک ایسا جذبہ ہے، مسلمان اپنے بیوی بچوں کو بھول جاتا ہے لیکن اپنی جان دے کر کے اپنا اسلام بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب سب سے پہلا کام جو مرزا سے لیا گیا اسی جہاد کے خلاف لیا گیا۔ مرزا نے انگریزوں کے خلاف جہاد کو حرام قرار دیا، فتویٰ جاری کیا کہ انگریزوں کے خلاف جہاد کرنا یہ حرام ہے۔ اور ایسے فتوے بعد میں بھی آتے رہے۔ یہ مودودی نے فتویٰ دیا کہ جہاد کشمیر حرام ہے۔ یہ طاہر قادری بکواس کرتا رہا کہ کشمیر میں کوئی جہاد کے لیے جائے گا مر جائے گا تو گویا کہ وہ جہنم میں پہنچ جائے گا۔ وہ ہندو بھیڑیے ہماری ماں بہنوں کی عزتوں سے کھیلے اور مسلمان ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے بیٹھا رہے، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ انشاءاللہ وقت آ گیا، مودی ہم تیرے حلق میں ہاتھ ڈال کے کشمیر کو چھین لیں گے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ وقت ایسا لگتا ہے کہ آن پہنچنے والا۔ مرزا نے فتویٰ، مرزا نے جہاد کے خلاف انگریزوں سے جہاد حرام فتویٰ جاری کر دیا۔ اب سر پر ہاتھ انگریزوں کا تھا، پمفلیٹ تقسیم کیے گئے، ہر جگہ وہ پمفلیٹ پہنچائے اور مرزا نے جہاد کے خلاف کئی کتابیں لکھی۔ خود مرزا نے ایک جگہ پر کہا کہ میں نے اتنی کتابیں جہاد کے خلاف لکھی ہیں، اگر ان کتابوں کو اکٹھا کیا جائے تو 50 الماریاں بھر سکتی ہیں۔ جہاد کے خلاف کام شروع ہوا۔ پھر مرزا آگے بڑھا، پھر مرزا نے برائن احمدیہ نامی کتاب شائع کی، نیٹ پر موجود ہے۔ جب یہ کتاب منظر عام پر آئی بہت سے لوگ مرزا کی تعریف کرنے لگ گئے، کیونکہ ابھی تک تو اس نے دعوے نبوت نہیں کیا تھا نا۔ صاحب بڑی شاندار کتاب لکھی، اسلام کے احکام کو واضح کیا، بڑی پیاری باتیں کی۔ خدا کی قسم علماء اہل سنت کی نظریں شروع سے مرزا پر رہی۔ حضور پیر سید مہر علی شاہ صاحب کولڑوی میں سلام پیش کرتا، انہوں نے واضح طور پر علماء سے کہا نظر رکھو اس مردود پر، میری عقل یہ کہتی ہے کہیں یہ آگے چل کر نبوت کا دعویٰ نہ کر، اس شیطان پر نظر رکھنے کی کوشش کرو۔ اللہ اکبر۔ پھر مرزا نے برائن احمدیہ کی دوسری جلد شائع کی، پھر تیسری جلد شائع کی۔ جن خدشات کا اظہار پیر مہلوی شاہ صاحب گولوی علیہ رحمٰن نے کیا، تیسری جلد کے اندر سب کچھ سامنے آ گیا۔ پھر مرزا کہنے لگا سنو، اب میں برائن احمدیہ کی 50 جلدیں شائع کروں گا، میرے پاس پیسوں کی کمی ہے، مجھے پیسہ دیا جائے۔ لوگوں نے وافر مقدار میں مرزا کو پیسہ دیا کہ مرزا اپنی کتاب شائع کرے۔ مرزا نے وعدہ کیا تھا 50 کا اور شائع کی 5۔ کہنے لگا 50 اور 5 میں ایک نقطے کا ہی تو فرق ہوتا ہے، بس سمجھ جاؤ یہ 5 کتابیں 50 کے برابر ہے۔ وہ سارا پیسہ مرزا ڈکار گیا۔ اچھا، اب جس وقت مرزا یہ کام کر رہا تھا نا، اس دور کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے، اس ماحول کو، اس معاشرے کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں، 1857 کی جنگ آزادی میں جب مسلمانوں کو شکست ہو گئی، مسلمان پریشان ہو گئے۔ ایک اقتدار شروع سے مسلمانوں کے ہاتھوں میں چلا آ رہا تھا نا۔ ذرا سوچو، آج بھی ہندوستان پہ مسلمانوں کی حکومت ہوتی تو آج ہندوستان کا حال کیا ہوتا؟ کیا پاکستان بنتا؟ مسلمان تو خوشی کے ساتھ ہندوستان میں رہتے۔ اب مسلمانوں کو شکست ہوئی، بڑے پریشان ہو گئے مسلمان۔
جو ذہن رکھنے والے تھے، جنہیں قوم کے بچوں کی فکر تھی، بچیوں کے ایمان کی فکر تھی، وہ سارے سر جوڑ کے بیٹھ گئے، اقتدار چلا گیا۔ ایک تکلیف تو یہ، اور دوسری تکلیف تھی کہ یورپ کا مادی انقلاب یہ ہندوستان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ علماء جانتے تھے کہ بہت جلدی یہ ہمارے بچے اور بچیوں کو نگل جائے گا۔ تھوڑی سی ڈھیل دینی ہوتی ہے مسلمانوں کو، تھوڑا سا پیسہ مسلمانوں کے پاس آ جائے، وہ عیاشی کی طرف کا رخ کر لیتا ہے، حیا چلی جائے گی، شرم چلی جائے گی، معاشرہ تو بے حال ہو جائے گا۔ سر جوڑ کے مسلمان بیٹھے ہوئے تھے، پریشان تھے۔ اب مرزا کا ایک دوست جس کا نام رفیق نور الدین تھا، اس نے اس وقت سے فائدہ اٹھانے کا مرزا کو مشورہ دیا۔ اس نے کہا کہ اگر مرزا تم خود کو مسیل مسیح ثابت کر دو، ایک لبا دو، تم تو عربی کتابوں کا ترجمہ کرتے ہو، فارسی کا ترجمہ کرتے ہو، تمہیں تو دین کی کچھ سمجھ بوجھ ہے، تم لبا دو اور لوگوں کو باور کرانے کی کوشش کرو کہ تم عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہو، بلکہ تم عیسیٰ علیہ السلام کی مثل ہو، ان کی طرح ہو۔ یہ حکیم نور الدین نے، رفیق نور الدین نے خط لکھا مرزا کو۔ یہ خط جب مرزا کے پاس پہنچا تو مرزا نے جواب تحریر کیا، غور سے سنیے گا۔ جو کچھ آپ نے تحریر کیا، اگر دمشق کی حدیث کے مصداق کو علیحدہ چھوڑ کر ایک مسیل مسیح کا دعویٰ کیا جائے تو اس میں کیا حرج ہے؟ در حقیقت اس عاجز کو مسیل مسیح بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے کوئی حاجت نہیں ہے۔ یہ بندہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عاجز اور مطیع بندوں میں داخل کرے۔ ہم ابتلا سے کسی طرح بھاگ نہیں سکتے۔ خدا تعالیٰ نے ترقیات کا ذریعہ صرف ابتلا ہی کو رکھا۔ یہ مرزا نے جواب دے دیا۔ وہ انگریزوں نے کہا الو کے پٹھے، ہم تجھ پر اتنا پیسہ لگا رہے ہیں، ہمارا دماغ وہاں تک نہیں گیا جو حکیم نور الدین کا گیا۔ یہ کیا بے وقوفی کر دی تو نے؟ ہم تو سارا مال و دولت اس سے چھین لیں گے، کھینچ لیں گے۔ بات اس نے ٹھیک کی۔ اب انگریزوں نے جب بٹھا کے سمجھایا، اب مرزا نے کچھ عرصے کے بعد مسیل مسیح ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ کہنے لگا میں عیسیٰ نہیں ہوں لوگوں، میں تو عیسیٰ علیہ السلام کی مثل ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب اس دعوے پر مرزا تھوڑی دیر قائم رہا، میں مسیل مسیح ہوں، میں عیسیٰ کی طرح ہوں، میں عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہوں، میں عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب مرزا اس سے آگے بڑھا، انگریزوں کی پشت بنائی، تحریک مضبوط ہو گئی، مرزا آگے بڑھ رہا ہے۔ اب مرزا نے آگے بڑھ کر اپنی 3 تصنیفات، فتح الاسلام، تباز مرام، ازالت الاوہام میں حیات مسیح کے عقیدے کو غلط ثابت کر دیا کہ یہ جو مسلمان سوچتے ہیں نا کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور چوتھے آسمان پہ موجود ہیں، یہ مردود کہنے لگا کہ میں اس کو نہیں مانتا۔ عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے، ان کا انتقال ہو گیا، تم کہتے ہو کسی زمانے میں زمین پہ اتریں گے، غلط ہے۔ اب مرزا نے کیا کیا؟ آگے بڑھ کے خود عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ کیا کہنے لگا؟ سنیا، کہنے لگا اگر تم ایماندار ہو تو شکر کے سجدے کرو، شکر کے سجدے بجا لاؤ۔ وہ جس کا انتظار کرتے کرتے تمہارے آبا و اجداد گزر گئے اور بے شمار روحیں اس کے شوق میں سفر کر گئی، تم خوش نصیب ہو کہ تم نے وہ وقت پا لیا۔ میں اس کو بار بار بیان کروں گا اور اس کے اظہار سے نہیں رک سکتا کہ میں ہی وہ ہوں جو وقت ضرر اصلاح خلق کے لیے بھیجا گیا تاکہ دین کو تازہ طور پر دلوں پر قائم کر دو۔ مجھے اس خدا کی قسم جس نے مجھے بھیجا ہے
اور جس پر افترا کرنا لانتیوں کا کام ہے، اس نے مسیح موعود بنا کر مجھے بھیجا ہے۔ میں عیسیٰ ہوں۔ وفات مسیح، پھر کہنے لگا اب میں خود عیسیٰ ہوں۔ میرا دعویٰ یہ ہے کہ میں وہ مسیح موعود ہوں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی تمام پاک کتابوں میں پیشن گوئیاں کی گئی کہ وہ آخری زمانے میں آئے گا۔ میں ہوں وہ۔ پہلے مصلح بنا، دین کی اصلاح کرنے والا، مجدد بنا، مسیح مسیح بنا، پھر مسیح بن گیا۔ میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں۔ 10 برس اس پر قائم رہا، پھر گرگٹ نے رنگ بدلا۔ 10 برس کے بعد 1900 یا 1901 میں اب مرزا نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اب یہ کیسے دعویٰ کیا نوجوانوں، اس کو بھی سنو۔ 1901 اگست کا مہینے میں ایک روز مرزا کو اس کی مسجد کے خطیب مولوی عبد الکریم جہنمی نے جمعے کے خطبے میں نبی اور رسول کہا۔ وہ مولوی خطبہ دے رہا تھا، یہ مرزا سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ معاذ اللہ مولوی عبد الکریم جہنمی کہنے لگا یہ نبی ہے، یہ رسول ہے۔ اللہ اکبر۔ نماز کے بعد مسجد کی کمیٹی کے یا مسجد کے ایک صاحب جن کا نام سید محمد احسن امروہی تھا، انہوں نے قادیانی خطیب سے زبردست جھگڑا کیا۔ اگلے جمعے کو اس بد کردار نے یہی الفاظ دوبارہ استعمال کیے۔ اس کو گزشتہ جمعے کی امروہی صاحب کی برہمی یاد تھی، چنانچہ اس نے نماز کے بعد مرزا کا دامن پکڑا اور کہا میں آپ کو نبی و رسول مانتا ہوں، اگر میں غلطی پر ہوں تو آپ بھرے مجمع میں میری اصلاح فرما دیں۔ اس پر مرزا کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا مولوی صاحب، جو آپ کا مذہب ہے وہی میرا مذہب ہے۔ یہ سب بکواس سن کر سید محمد احسن امروئی ببھرے، واپس آئے اور مسجد کی چھت پر ٹہلنے لگے۔ جب مولوی عبد الکریم جہنمی وہاں پہنچا تو سید صاحب ان سے لڑنے لگے۔ آواز جب خاصی بلند ہوئی تو مرزا مکان سے نکلا، دعوی نبوت کر چکا تھا۔ اب جب آواز بلند ہونے لگی، مرزا کیا کہنے لگا؟ تم لوگوں نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن کہتا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی جی، اے ایمان والو اپنی آواز کو بلند نہیں کرو اپنے نبی کی آواز پر۔ میں اللہ کا نبی ہوں، میں رسول ہوں، اور تم میرے سامنے اپنی آواز کو بلند کر رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ مرزا نے 1901 کے اندر یہ نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اب جیسے ہی مرزا نے نبوت کا دعویٰ کیا، مسلمانوں کے جذبات بھڑک اٹھے۔ میں نے کہا مسلمان گناہگار ہو سکتا ہے، آمنہ کے لال کا غدار نہیں ہو سکتا۔ سارے مسلمان ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو گئے اور مرزا کے خلاف اب کام شروع ہوا۔ اس دعوے کے پیچھے پوری عیسائی مشینری کام کر رہی تھی۔ آج ہم سے تم کہتے ہو کہ مسلمان یہ دہشت گرد ہے، مسلمان گنڈے ہیں، بدماش ہے۔ کوئی مسلمان اگر کوئی شخص اپنا نام رکھ لے اسلامی اور وہ دھماکہ کر لے اور وہ پکڑا جائے تو اس کو اسلامی دہشت گرد کہتے ہو، اور تمہارا بندہ 20 آدمیوں کو گولی سے مار دے، کہتے ہو یہ تو مجنون ہے، یہ تو پاگل ہے، یہ تو ذہنی مریض ہے۔ سب سے پہلے انگریزوں، تم نے مسلمانوں پہ خودکش حملہ کیا۔ اس ختم نبوت پر حملہ کرنا مسلمانوں پہ خودکش حملہ کرنا ہے۔ تم نے دہشت گردی کی اسلامی، تم نے خودکش حملہ کیا، تم نے مرزا کے سر پہ ہاتھ رکھا، اور آج بھی تم مرزائیوں کے سر پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہو۔ ہم مسلمانوں کو دہشت گرد کہتے ہو، ہمیں تم کہتے ہو کہ خودکش بمبار تم پیدا کرتے ہو۔ یہ خودکش حملہ تو تم نے کیا۔ یہ بات ہمارے حکمران کی سمجھ میں نہیں آتی، ہماری انٹیلیجنس ایجنسیوں کی سمجھ میں نہیں آتی۔ کیوں ان کے سامنے یہ بات نہیں رکھتے کہ ملک کے اندر فتنہ پھیلانے والے تم ہو، مسلمانوں کو تقسیم کرنے والے تم ہو، مسلمانوں کو مہاجر پنجابی پٹھان سندھی پر لڑانے والے تم ہو۔ تم نے مسلمانوں کو آنکھ کے اندر دھکیلا ہے۔ کیوں ہمارے لوگ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بات نہیں کرتے؟ اللہ اکبر۔ اب عیسائی مشینری اس پر کام کر رہی تھی۔ آپ سوچیں گے نا شاہ صاحب، یہ عیسائی مشینری کا اس پہ فائدہ کیا ہے؟
تو یاد رکھو عیسائیوں کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام پیارے مصطفیٰ سے بھی افضل ہے. ان کی تھنکنگ یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام معاذ اللہ مر گئے اور ہمارے نبی زندہ ہیں اور واپس آئیں گے تو ہمارے نبی افضل ہیں. اب ضرورت اس امر کی ہے کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دے. کوشش کرو, ایسی ٹیسٹنگ کرو, ایسی چیزیں لے کر کے آؤ, دیکھو بار بار کہ مسلمانوں میں حضور کی محبت ہے یا نہیں. کبھی حضور کے کارٹون بناؤ, کبھی مدینہ منورہ کی بے ادبی کرو, کبھی صحابہ کرام پہ تنقید کرو, چیک کرتے رہو مسلمانوں کو. تم قیامت تک چیک کرتے رہو. خدا کی قسم کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ہمارے دلوں سے پیارے مصطفیٰ کی محبت نکال سکے, صحابہ کی محبت نکال سکے. اللہ اکبر. اب آئیے میں کچھ حوالے آپ کو پیش کروں. الفکر الاسلامیہ الحدیث الاتجاہ الوطنیہ, کیا کہتے ہیں یہ انگریز لوگ, ذرا اس کو ہم دیکھتے ہیں اور آپ کو بھی بتاؤں گا, تھوڑا وقت لگے گا. ایک مستشرق چیمون اس بارے میں کیا کہتا ہے سنو آپ ذرا. کہتا ہے محمد کی قبر ایک پاور اسٹیشن ہے جہاں سے مسلمانوں کے دلوں کو, ذہنوں کو توانائی کی لہریں ملتی ہیں جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. میں کہتا ہوں وہابی اس انگریزی کی سن لے, اس کا عقیدہ ہے کہ روضہ مصطفیٰ سے مسلمانوں کی مدد ہو رہی ہے. محمد کی قبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک پاور اسٹیشن ہے جہاں سے مسلمانوں کے قلوب اور اذہان میں توانائی کی وہ لہریں پیدا ہوتی ہیں جو ختم ہونے کا نام نہیں لیتی. میں پختہ اعتقاد رکھتا ہوں کہ یورپ کے مادی اور مانوی وجود کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے معاذ اللہ ہم کعبے کو گرا دے اور محمد کا وجود ان کی قبر سے نکال لے. اگر باقی رکھنا ہے تم نے یورپ کو, کعبے کو گرا دو, حضور علیہ السلام کے وجود کو قبر انور سے نکال لو. یہ پلاننگ اس وقت بھی تھی, اب بھی ہے. اسی کے لیے تو برطانیہ نے داعش بنائی. کیا سعودی عرب میں یہ خود کچھ دھماکے نہیں ہو رہے؟ کیا مدینہ شریف میں خود کچھ حملہ نہیں ہوا؟ کیا تمہارے جدہ کو ٹیک اوور کرنے کی کوشش نہیں کی گئی؟ کیا 2-5 سال پہلے سعودی مفتی نے فتویٰ نہیں دیا تھا کہ حضور کی قبر انور کو وہاں سے نکال دو؟ سعودیوں تم سارے لگ جاؤ اس کام پر. خدا کی قسم جب تک پاکستان ہے ایسا نہیں ہو سکتا, جب تک ہم سنی ہیں ایسا نہیں ہو سکے گا. تم نے تو ابھی وہ احتجاج دیکھا نہیں ہے, انشاءاللہ دیکھو گے تو تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی کہ سنی مسلمان اپنے رسول سے کس طریقے سے محبت کرتا ہے. فوجی امور کا ماہر یہودی پروفیسر ہٹرس نے لکھا مسلمان اور بالخصوص, اب واضح کر دیا نا جو بات میں نے کی, اب واضح ہو گیا, مسلمانوں بالخصوص پاکستانیوں کے دل رسول عربی کی محبت سے بھرے ہوئے ہیں. ان کی انٹیلیجنس رپورٹ کہہ رہی ہے یہی وہ جذبہ ہے جو عالمی صہیونیت کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے, جو اسرائیل کی توسیع کے راستے میں ایک زبردست رکاوٹ ہے. لہذا یہودیوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس جذبہ محمد کے تمام وسیلوں کو کمزور تر کر دے, تبھی ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں. اسرائیل کا وزیر اعظم جس کا نام ین گوریان تھا, جریدہ الکف الاسلامی, ایک دور میں اس نے کہا میں بڑی شدت سے اس چیز کا خدشہ محسوس کر رہا ہوں, اور ہم میں کون ہے جو اس چیز کا خطرہ محسوس نہیں کرتا. اب یہ نہ ہو کہ کل کوئی عالم عرب میں, عالم اسلام میں نیا محمد پیدا ہو جائے. یہ اسرائیل کا وزیر اعظم کہہ رہا ہے مجھے تو ڈر لگتا ہے عالم اسلام میں دوسرا کوئی محمد پیدا نہ ہو جائے. ان کو پیارے مصطفیٰ کے نام کا اتنا خوف ہے, ان کو ہم پاکستانیوں کا اتنا خوف ہے. آخری بات عرض کرتا ہوں,
कुफ्र और जलालत की ये तहरीक गोशे गोशे में जब फैली, उलमा किराम ने इस पर काम किया और खुशकिस्मती हम पाकिस्तानियों की तमाम उलमा की नजरें पीर महलवी शाह साहब पे लगी हुई थी। पीर महलवी शाह साहब, मैंने कहा, पहले ही निशानदेही कर चुके थे। अल्लाह अकबर, 1307 हिजरी 1990 में हज के मौके पर ये वहाबी देवबंदी जिन्हें अपना इमाम कहते हैं ना, हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की, उन्होंने एक कश्फ की बुनियाद पर पीर महलवी शाह साहब से फरमाया, हजरत अन करीब सरजमीन हिंद में एक बहुत बड़ा फितना रूनुमा होने वाला है, जिसका सदे बाप आपकी जात से मुताल्लिक है। आप कहीं नहीं जाइएगा, अब आपको सरजमीन हिंद में ही रहना है मरते दम तक। वो फितना आप खत्म करेंगे। पीर महलवी शाह साहब वापस तशरीफ ले आए और फिर पीर महलवी शाह साहब ने मिर्जा को मुनाजरे की दावत दी। मिर्जा किताब लिखता रहा, जवाब में पीर महलवी शाह साहब की किताब लिखते रहे। एक जगह पर पीर महलवी शाह साहब फरमाते हैं, आलम रोया में हुजूर अलैहिस्सलाम ने मुझे मिर्जा कादियानी की तरदीद का हुक्म देते हुए इरशाद फरमाया, मेहर अली शाह, ये शख्स मेरी अहादीस को तावील की कैंची से कुतर रहा है और तुम खामोश बैठे हो। वो या फरमाए, निकलो मेहर अली शाह, हमारी मदद तुम्हारे साथ है। अल्लाह अकबर। पीर महलवी शाह साहब ने ताक़ुब किया और मिर्जा के रद में शम्सुल हिदाया तहरीर फरमाई। अल्लाह ने इस किताब को शोहरत अता फरमाई और ये किताब बर्रे सगीर पाक को हिंद में फैली, एक तहलका मच गया। फिर मिर्जा ने पीर महलवी शाह साहब को मुनाजरे का चैलेंज दिया। पीर महलवी शाह साहब ने मुनाजरे के चैलेंज को कबूल फरमाया। सारे कादियानियों का चैलेंज कबूल, तुम्हारे बाप मिर्जा का चैलेंज भी कबूल, तुम सब आ जाओ, अकेला मेहर अली शाह मुकाबला करेगा। 24 अगस्त 1900 लाहौर तशरीफ लाए। 29 अगस्त तक मिर्जा का इंतजार करते रहे, मिर्जा नहीं आया, मिर्जाई भी नहीं आए। राह फरार इख्तियार की। फिर मिर्जाइयों का एक वफ्द आया, कहने लगा, पीर साहब मुनाजरा छोड़े, मुबाइले के लिए तैयार हो जाए। एक माजूर शख्स को हम लाते हैं, अब आज होगा, उसके लिए आप भी दुआ करेंगे, उसके लिए कादियानी भी दुआ करेगा। जिसकी दुआ से वो ठीक हो जाए, बस वो हक पे होगा। पीर महलवी शाह ने कहा, अपाच की दुआ क्या, लाशें लेकर के आओ, अगर मुर्दे भी जिंदा करना पड़े, मेहर अली शाह मुर्दे भी जिंदा करके बताएगा। और मेरे सामने अल्लाह अकबर, मेहर अली शाह साहब। अब जब ये मामला खत्म हो गया तो लोगों ने कहा, मेहर अली शाह, ये इतनी बड़ी बात आपने कर दी, मुर्दे भी लाओगे तो जिंदा करके बताऊंगा। फरमाया, हाँ, आलम कश्फ में प्यारे मुस्तफा के जमाल बाकमाल से मेरा दिल इस दर्जे कभी हो गया था कि इससे बड़ा भी अगर मैं दावा करता, मेरा अल्लाह मुस्तफा के सदके मुझे कामयाबी अता फरमा दे। ये मैंने नहीं कहा, आका ने मुझसे कहा, मेहर अली शाह कह दे, अगर मुर्दे भी जिंदा करना पड़े ना, मेहर अली शाह मुर्दे भी जिंदा करेगा। ये उलमा की मेहनत है सुन्नियों तुम्हारे, ये जहद मुसलसल है। उस कसमा पुरसी की आलम में दीन का काम किया। आज तुम्हारे पास पैसा, बीवी, बच्चे, आलीशान मकानात, दौड़ती गाड़ियां, हवाई जहाज, दीन का क्या काम है मुझे बताओ। क्या हमने जवाब नहीं थे अल्लाह की बारगाह, प्यारे मुस्तफा की बारगाह में? नहीं, जरूरत है,
ہم ختم نبوت پہ کام کریں، ہم مسلمانوں کے دلوں کو عشق مصطفیٰ سے لبریز کر دیں، اپنے بچوں کے ایمان کو بچائیں۔ اگر ہم نے یہ کام نہیں کیا تو یاد رکھو کہ کل روز قیامت ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔